سید دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ دار اٹھتا ہے روزے کے لیے تو اللہ کا ایک نوری فرشتہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کو ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اور اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے اٹھ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ بس جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ بستر کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ کی رضا کے لیے اٹھنے والے، اللہ تجھے جنت کے اعلیٰ بستر عطا فرمائے۔ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ بستر جو میں بھی بے جان کہتا ہوں، تو بھی بے جان کہتا ہے اس کو، وہ بستر کو بھی اللہ یہ جان ڈال دیتا ہے۔ اور وہ بستر کیا کہتا ہے؟ اٹھ اے اٹھنے والے، مجھے خدا کی رضا کے لیے چھوڑنے والے، اللہ تجھے جنت کے اعلیٰ بستر عطا فرمائے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ لباس کو زیب تن کرتا ہے، اپنا لباس جب وہ زیب تن کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، تو اس کا لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ کی رضا کے لیے اٹھنے والے، لباس پہننے والے، اللہ تجھے جنتی جوڑے عطا فرمائے، اللہ تجھے جنتی لباس عطا فرمائے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ چلنے کے لیے جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کے جوتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کی رضا کے لیے اٹھنے والے، اللہ تجھے پل صراط پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ طہارت کے لیے پانی لیتا ہے، وضو کے لیے پانی لیتا ہے، تو پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے خدا کی رضا کے لیے اٹھنے والے، اللہ تجھے جنت کے آب خورے عطا فرمائے۔ پانی کی ایک ایک بوند اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اے اللہ کی رضا کے لیے اٹھنے والے، اللہ تجھے جنتی آب خورے عطا فرمائے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سحری کرتا ہے، سحری کرتا ہے، جب وہ سحری کرتا ہے، جس کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوب سحری کیا کرو، کیونکہ یہ ہمارے روزے اور یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سحری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو کھانے کا ایک ایک لقمہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کر رہا تھا اور اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ پانی، لسی، کوئی چیز بھی ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند اس کے لیے دعا خیر کر رہی ہے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سحری کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بیت اللہ، خانہ کعبہ شریف بھی اس کے لیے دعا کرو، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، بیت اللہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کی لحد کو، اس کی قبر کو روشن کر دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرماتا ہے، اے میرے بندے، اب تیری طرف سے دعا ہے اور میری طرف سے قبولیت اور جو جزا ہی جزا ہے، تیری طرف سے دعا ہے اور میری طرف سے جزا ہی جزا ہے، اب تیری طرف سے التجا ہے اور میری طرف سے قبولیت کا انعام ہے۔ صاحبان ذی وقار، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب ہم روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو خدا کی قسم بستر دعا کرتا ہے، ہمارے جوتے بھی دعا کرتے ہیں، ہمارا لباس بھی دعا کرتا ہے، پھر ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم کھانا کھاتے، سحری کرتے ہیں، تو ایک ایک لقمہ، ایک ایک کھانے کا ایک ایک لقمہ ہماری بخشش و مغفرت کی اور اللہ کی رحمت کی ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بیت اللہ، خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ ہو کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم جس رب کی رضا کے لیے اٹھے ہیں وہ انعام دے رہا ہوتا ہے، اے میری رضا کے لیے اٹھنے والے، اب تو دعا کرتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔